بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ علی واحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سامعین محترم، گزشتہ درس کے اندر کتب احادیث کا مقام و مرتبہ اور ان کا تعارف جو ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ تو مراتب کتب احادیث کو بیان کرنے کے بعد ان کا تعارف جو ہے وہ کر رہا تھا۔ تو ان کا تعارف جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے السنن تک پہنچے۔ السنن کا تعارف الجامع اور السنن کا تعارف جو ہے وہ احباب کے گوش گزار کیا۔ تو آئیے اپنی آج کی گفتگو کو اس سے آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کتب احادیث کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں ایک الجامع تھی، دوسرا سنن، اور تیسرے نمبر پہ ہے مستخرج۔ مستخرج اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کا مصنف ایک مخصوص کتاب کو سامنے رکھے اور مخصوص کتاب کی احادیث اپنی سند سے بیان کرے۔ اس کی سند میں مخصوص کتاب جو ہے اس کے مصنف کا استاد یا استاد کا استاد آ جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن مستخرج علیہ کہ جس کتاب پہ وہ استخراج کر رہا ہے اس کا مصنف جو ہے وہ اس کتاب کے اندر نہیں آنا چاہیے، اس کی سند میں۔ مراد اگر کوئی بندہ صحیح بخاری پہ مستخرج جو ہے وہ لکھ رہا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے اس بندے کی سند کے اندر امام بخاری کا نام نہیں آنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ مستخرج علیہ کے مصنف کے سوا دوسری سند جو ہے وہ اس کو ملتی نہیں، تو وہ بواسطہ مصنف مستخرج علیہ ہی ذکر کر دیتا ہے۔ لیکن یہ شاذ اور بڑا نادر ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے ایسے۔ اگر کثرت سے مستخرج علیہ کا مصنف آ جائے، یعنی جس کتاب پر وہ استخراج کر رہا ہے اس کا مصنف ہی بار بار اس کی سند میں آ جائے تو مستخرج نہیں ہوگی۔ محدثین نے اس نوع کی بہت سی کتابیں جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں۔ مثلا یعقوب بن اسحاق اسفرائینی کی کتاب مستخرج ابو عوانہ، جن کا پورا نام جو ہے ان کا ابو عوانہ یعقوب بن ابراہیم بن اسحاق النیسابوری اور الاسفرائینی، یہ دو نسبتیں ہیں ان کی۔
اس کو صحیح ابو عوانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب صحیح مسلم پر مستخرج ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کو ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اپنی سند سے بیان کیا، اور اسی طرح دوسری کتاب مستخرج اسماعیلی ہے، جس کو ابو بکر احمد بن ابراہیم الاسماعیلی انہوں نے جو ہے وہ تصنیف کیا۔ یہ صحیح البخاری پر مستخرج ہے۔ بخاری کی احادیث کو انہوں نے اپنی سند سے بیان کیا۔ صحیح البخاری اور مسلم کے علاوہ سنن پر بھی مستخرجات تصنیف کی گئی ہیں۔ ان مستخرجات کے بہت سے فائدے ہیں حضرات، یہ بات کو ذرا سمجھیے کہ جو سنن اربعہ مثال کے طور پہ ان پہ جو مستخرجات جو لکھی گئی ہیں ان کے بہت سے فائدے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلاً علو سند، جس سے اسناد کے واسطے جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، سند جو ہے وہ عالی ہو جاتی ہے۔ مگر سنن مثال کے طور پہ اگر سنن کے کسی مصنف نے ایک روایت کو بیان کیا، اس میں 4-5 واسطے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جب کوئی مستخرج آتی ہے تو اس مستخرج کے اندر جب اس کی سند جو بیان کی ہوتی ہے اس میں 3 واسطے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ ایک اصول ہے کہ جتنے کم واسطے ہوں گے سند کے اندر اتنی سند کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ جو ہے نا سند کو عالی سمجھا جائے گا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نقص تدلیس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مستخرج علیہ کتاب میں ایک راوی مدلس ہوتا ہے جو حدیث کو عن سے روایت کرتا ہے۔ وہی راوی جب مستخرج میں آئے تو اخبرنا یا حدثنا کے الفاظ سے سماع کی صراحت کر دے تو تدلیس کا جو نقص ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور یہ عموماً جو ہے مستخرجات جو ہے وہ عموماً ان میں ایسا ہوتا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وصل انقطاع اور ارسال جو ہے یہ بھی بسا اوقات دور ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مستخرج علیہ کتاب میں، یعنی جس جس کتاب کے وہ کو سامنے رکھتے ہوئے مستخرج تالیف کی گئی ہے، لکھی گئی، اس میں کسی حدیث کی سند جو ہے وہ منقطع یا مرسل ہوتی ہے، جبکہ مستخرج میں وہ متصل ہو جاتی ہے۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے، اور اس کا چوتھا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تعیین مبہم، ٹھیک ہے، تعیین مبہم سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مستخرج علیہ کی کتاب کسی حدیث کی سند میں راوی مبہم ہوتا ہے، یعنی جو مستخرج علیہ کتاب ہے جس میں استخراج کیا گیا اس کے اندر اس کی سند کے اندر جو ہے اس کی حدیث کے کسی سند کے اندر جناب والا ایک راوی جو ہے وہ مبہم ہوتا ہے۔ مثلاً وہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ حدثنی فلان، تو مستخرج میں فلان کی جگہ اس آدمی کا نام جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مبہم راوی جو ہے وہ کون ہے، اس سے اس کی تعیین جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اس کا 5واں فائدہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مستخرج علیہ میں ایک راوی بلا نسبت ذکر کر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعزاء محمل، ٹھیک ہے۔ مثلا حدثنی محمد، یہاں محمد سے مراد کون ہے معلوم نہیں ہوتا، کئی راوی ہیں جن کا نام محمد ہے، لیکن جب مستخرج میں آئے گا تو اس کا نسب درج ہوگا، جس کی وضاحت ہو جائے گی جو ہے وہ مستخرج کے اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ جو محمد نام کا راوی ہے یہ کون ہے، ٹھیک ہے، اس کی آگے اس کا نسب جو ہے وہ ذکر کیا ہوگا۔
ٹھیک ہے، اسی طرح اس کا ایک فائدہ جو ہے چھٹا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی قصہ کوئی واقعہ جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہوتا ہے اس کی شرح ہو جاتی ہے۔ مثلا مستخرج علیہ کتاب میں کوئی حدیث بیان ہوتی ہے جس میں کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کی طرف صرف اشارہ ہوتا ہے، تو مستخرج میں پورا واقعہ جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، جس سے اصل واقعہ کی شرح جو ہے وہ ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اصل واقعہ جو ہے وہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اس کا ساتواں فائدہ جو ہے وہ مستخرج کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی صورت جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ مستخرج علیہ کتاب میں ایک حدیث مختصر ہوتی ہے، تو مستخرج حدیث جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ حدیث جو ہے اس کو پوری جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی امام نسائی، ابو داؤد وغیرہ یا جامع ترمذی یا اس طرح حدیث کی کتاب جو ہے اس کے اندر ایک حدیث کا جو ہے وہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے ایک مقام پہ، پوری روایت جو ہے وہ ذکر نہیں کی جاتی، وہ باب کے مطابق جو ہے وہ جتنا مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے اس کا اتنا حصہ جو ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کتاب پہ کوئی استخراج کرے گا، مستخرج لکھے گا کوئی، تو وہ پھر اس روایت کو مکمل ذکر کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح ایک اس کا فائدہ ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا ایک فائدہ ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے، کہ نقص اختلاط کا جو ہے وہ رفع ہونا۔ نقص اختلاط کا رفع ہونا اس طرح ہوتا ہے کہ مستخرج علیہ میں کوئی راوی مختلط ہوتا ہے مگر پتہ نہیں چلتا کہ اس کی یہ روایت کس وقت کی ہے، یعنی ایک ایسا راوی آ جاتا ہے حدیث کے اندر کہ جس کا حافظہ جو ہے وہ ڈگمگا گیا ہوتا ہے، اب پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو اس نے روایت بیان کی ہے یہ اس کے حافظے کے خراب ہونے سے پہلے کی ہے یا کے بعد کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس حدیث کو ہم مستخرج میں دیکھتے ہیں تو بسا اوقات اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حدیث قبل از اختلاط کی ہے، یعنی اس کے دماغی بیماری سے پہلے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذرا یہ تقریباً 7-8 فائدے تھے جو مستخرجات کے جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو یہ تھی مستخرج، ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے جو اس کے چند فوائد جو ہے وہ ذکر کیے میں نے۔ اب اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہے مستدرک۔ مستدرک اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ ایک خاص کتاب میں وہ احادیث درج ہونے سے رہ گئی ہوں جو اسی کتاب کے موضوع میں شامل ہے۔ ایک کتاب مثال امام بخاری لگا لے یا امام مسلم رحمہ اللہ کی لگا لے صحیح، تو ایسی احادیث کو الگ جمع کر دینا یا ایسی احادیث کو جمع کرنے والی کتاب کو جو ہے وہ مستخرج کہا جاتا ہے۔ مثلا مستدرک حاکم، ٹھیک ہے، تو اس میں بخاری و مسلم پر جو ہے وہ استدراک کیا گیا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے ان حدیث کو جو صحیح تو ہیں لیکن بخاری و مسلم میں نہیں، ان کو الگ لکھ دیا ہے، چنانچہ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہیں یہ صحیح ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ جو ہے ان کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیسابوری ہے۔ 405 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی، 405 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے لیکن امام بخاری نے درج نہیں کی اپنی کتاب میں، بسا اوقات ان کو غلطی لگ جاتی ہے، وہ حدیث بخاری مسلم کے اندر ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو غلطی کا لگ جانا یا غلطی ہو جانا
یہ کوئی بڑی بات نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نسی آدم و نسی کل الذریہ. ٹھیک ہے کہ اگر تمہارے باپ آدم جو ہے وہ بولے ہیں تو اس کی ساری اولاد میں سے بھی کوئی بول سکتا ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوتی ہے مستدرک. حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی حدیث کا مستدرک کے حاکم کے اندر آ جانا کہ یہ مستدرک کے حاکم کے اندر ہے, اس کا صرف مستدرک کے حاکم کے اندر آ جانا یہ اس کی صحت کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں, بلکہ وہاں تحقیق کرنی پڑے گی. اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے مستدرک پر ایک کتاب لکھی جو تلخیص مستدرک کے نام سے معروف ہے. ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں کسی حدیث کے آ جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حدیث صحیح ہے, بلکہ تحقیق کرنی پڑے گی. یہ امتیاز اگر اللہ نے کسی کتاب کو بخشا ہے تو وہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم ہے. صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو روایت آئے گی, جو حدیث آئے گی, اس پہ جرا کی جو ہے وہ گنجائش نہیں رہتی. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرات گرامی اسی طرح حدیث کی کتب کی 5ویں قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ مسند. حدیث کی 5ویں قسم ہے مسند. مسند اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں صحابہ کرام کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر جب صحابہ کی کرام کی ترتیب کی بات کی جاتی ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کی 3 کیٹیگریز بنتی ہیں. نمبر 1 حروف تہجی کا اعتبار کرتے ہوئے. نمبر 2 صحابہ کرام با اعتبار سوابق اسلامیہ, یعنی جو جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. اور نمبر 3 صحابہ کرام با اعتبار شرف نسب, یعنی ان کے مقام و مرتبے اور ان کے نسب کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو حروف تہجی کے اندر جو ہے وہ اس طرح اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام الف سے آتا ہے تو ان کی حدیث کو ذکر کیا پہلے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی ترتیب سے پھر جن صحابہ کا با سے شروع ہوتا ہے, تا سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی ترتیب. اور سوابق اسلامیہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو صحابہ کرام جو ہے انہوں نے پہلے اسلام جو ہے وہ قبول کیا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اشرا مبشرہ کی حدیث جو ہے اس سلسلے میں ہوں گی. اس کے بعد اصحاب بدر, پھر بیعت رضوان والوں کی حدیث ہوں گی. پھر اس کے بعد ان صحابہ کرام کی جو فتح مکہ کے دن جو ہے وہ مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس کی تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے شرف و نسب کے اعتبار سے اس ترتیب کے لحاظ سے پہلے بنو ہاشم کی حدیث لائی جائیں گی. اس کے بعد ان کی جن کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ ہے, مثلا حضرت عثمان, حضرت ابوبکر صدیق رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کے بعد وہ جو شرف نسب میں زیادہ فضیلت والے ہیں. تو اس ترتیب سے جو ہے یہ مسانید جو ہیں ان کو لکھا جاتا ہے. حضرات گرامی کتب مسانید جو ہیں یہ بہت سی ہیں, ان میں چند ایک کا جو ہے وہ یہاں ذکر کرتا ہوں. مثلا مسند ابی اسامہ, مسند ابن ابی اسامہ, مسند یعقوب بن شیبہ, مسند ابو بکر بن ابی شیبہ, مسند بزار ہے, مسند عبد بن حمید ہے, مسند ابو داؤد طیالسی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ائمہ اربعہ میں سے بھی 3 ائمہ کرام کی جو ہے ان کی کتابوں ان کو وہ مسند کہا جاتا ہے, وہ بھی مسند ہیں. جیسے مسند امام احمد, مسند شافعی اور مسند ابی حنیفہ.
رحمہم اس کو جو ہے وہ خود تصنیف نہیں کیا. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے خود اس کو تصنیف نہیں کیا، بلکہ ان کے ایک لڑکے نے مسند لکھی اور امام احمد رحمہ اللہ کی طرف جو ہے اس کی نسبت کر دی. لیکن ان کی یہ بات جو ہے وہ درست نہیں، بلکہ انہوں نے خود مسند احمد جو ہے وہ لکھی. صرف اتنی سی بات ہے کہ مسند احمد کے اندر جو زیادات جو ہیں وہ ان کے بیٹے نے لکھی. ٹھیک ہے، تو اس بنا پہ علی الاطلاق یہ کہنا کہ مسند احمد جو ہے ان کے بیٹے نے لکھی ہے، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں. پہلے انہوں نے خود کتاب جو ہے وہ لکھی لیکن نظر ثانی نہ کر سکے. مسند احمد بہت بڑی کتاب ہے حضرات، یہ بات یاد رکھیں کہ مسند احمد کتب احادیث کے اندر ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کے اندر تقریباً 40,000 کے قریب احادیث ہیں. کچھ علماء کی رائے ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو حدیث مسند احمد میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں، لیکن ان کی بات یہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، مراد اشارہ یہ کرنا ہے کہ ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے. اسی طرح مسند شافعی ہے، یہ کتاب جو ہے یہ ان کی اپنی تصنیف کردہ نہیں بلکہ ان کی طرف جو ہے وہ منسوب کی گئی ہے. مسند شافعی میں حروف تہجی کی ترتیب نہیں. امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معرفت السنن والآثار میں امام شافعی رحمہ اللہ کی تمام احادیث جو ہے ان کو جمع کر دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مسند کی آپ نے تعریف یہ پڑھی تھی کہ اس میں حروف تہجی کی جو ہے وہ ترتیب ہوتی ہے، یا صحابہ کرام کے ناموں کے حوالے سے یا ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے یا ان کے اسلام لانے کے حوالے سے جو ترتیب ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ترتیب جو ہے وہ حروف تہجی والی یہ ترتیب جو ہے وہ موجود نہیں. اسی طرح ایک ہے مسند ابی حنیفہ. مسند امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ان کی کتاب مسند ابی حنیفہ جسے مسند امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، یہ کتاب ان کی اپنی تصنیف کردہ نہیں بلکہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہ اکبر، کتاب العالم والمتعلم، یہ سب کتب ان کی طرف جو ہے وہ منسوب کی گئی ہیں. انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں، حالانکہ یہ بذات خود حنفی ہیں. کہتے ہیں امام صاحب کی طرف منسوب کی گئی ہیں، یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے. مسند ابی حنیفہ جو ہے یہ 15 کتابیں ہیں جو لوگوں کی تصنیف کردہ ہیں، نام مسند ابی حنیفہ ہی رکھا ہے. ان میں سے ایک مسند حارثی ہے جس میں امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کے درمیان رفع یدین پر مناظرہ جو ہوا اس کا ذکر کیا، جس کا ذکر عام طور پر احناف اپنی کتابوں میں کرتے ہیں. یہ مناظرہ شرح الشرح اور تقریر ترمذی میں جو ہے وہ موجود ہے، لیکن میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ حارثی جو ہے یہ ضعیف ہے. سلیمان بن داؤد شاذ کوفی جو ہے یہ بھی اس کا راوی ہے اور یہ بھی ضعیف ہے، بلکہ بعض محدثین نے اس کو کذاب جو ہے وہ کہا. تو اس لحاظ سے یہ مناظرہ جو ہے یہ وضع ہو جاتا ہے. بعد میں ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے 15 کتب مسانید کو ایک جگہ جو ہے وہ جمع کر دیا، جسے آج کل مسند اعظم یا مسند امام اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی شرح ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. چوتھے امام مالک ہیں جنہوں نے اپنی کتاب موطا لکھی جو مسند میں نہیں شمار ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی کتاب ہے. تو حضرات اسی طرح حدیث کی چھٹی کتب حدیث کی جو چھٹی قسم ہے وہ ہے المعجم.
محدثین کی اصطلاح میں معجم اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں احادیث کو بترتیب شیوخ لکھا جائے. شیوخ کی ترتیب سے جس کتاب کے اندر احادیث کو لکھا جائے اس کو المعجم کہتے ہیں. اور اس کی بھی 3 جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں مسند کی طرح. ٹھیک ہے. پہلی یہ ہے کہ ترتیب وفات کے لحاظ سے، یعنی جو محدثین جو ہیں وہ پہلے فوت ہوئے، پھر جو ان کے بعد، پھر جو ان کے بعد، پھر جو ان کے بعد. اور دوسری کیٹیگری جو ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اور علم کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تقوی اور علم کے لحاظ سے جن محدثین کا مقام زیادہ ہے ان کو پہلے، پھر جو ان سے جن کا کام ہے اس کے بعد، پھر ان کو، پھر اس کے بعد جن کا طرح کام ہے پھر ان کو جو ہے نا وہ ذکر کیا جاتا ہے ان محدثین کی جو ہے وہ روایات کو. اور تیسرا جو ہے وہ ہے حروف تہجی کے اعتبار سے، جیسا کہ مسند کے اندر بھی یہ عمل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جن محدثین کے الف سے نام شروع ہوتے ہیں ان کی روایات کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، پھر با، پھر تا، پھر اسی طرح. ٹھیک ہے. تو جو مسند جو ہے حروف تہجی کے اعتبار سے اس کے اندر چند ایک کتابیں جو ہیں وہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے. جن میں المعجم الکبیر ہے، المعجم الاوسط ہے اور المعجم الصغیر جو ہے یہ شامل ہے. ان کتابوں کے مصنف امام نسائی رحمہ اللہ کے شاگرد ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ ہیں جن کو امام طبرانی رحمہ اللہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اس کی ایک نئی شکل جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ حروف تہجی کے اعتبار سے احادیث کے ٹکڑے جو ہے وہ لکھ دیے جاتے ہیں. یعنی احادیث کا جو ہے وہ ان کا جو متن ہے حدیث کا، اس کا متن جو ہے جو الف سے شروع ہوتی ہے حدیث. ٹھیک ہے. اس کو پہلے ذکر کیا، پھر جس کے شروع کے اندر بات کیا، پھر ان کو اس ترتیب سے، پھر ان کو بیان کرنے والی کتب حدیث کے حوالے جو ہے وہ نقل کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. اور اسی طرح 7ویں قسم جو ہے اس اعتبار سے وہ ہے الجز کی. محدثین کی اصطلاح میں الجز اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک شخص یا صرف ایک مسئلہ یا مضمون کی حدیث جو ہے وہ جمع کی ہے. مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ جمع کر دی جائیں، اس کا نام جز ابی بکر ہو جائے. اس نوع کی جو ہے اس طرح بہت سی کتب جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کے جز رفع الیدین، انہوں نے رفع الیدین کے موضوع پہ جو ہے وہ ایک کتاب لکھی. اسی طرح انہوں نے جز القرات جو ہے وہ لکھی، یہ فاتحہ خلف الامام کے موضوع پہ. ٹھیک ہے. اسی طرح امام بہقی نے کتاب القرات کے نام سے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی، وہ بھی جز کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. اور اسی طرح 8ویں قسم جو کتب حدیث کے اندر جس کا شمار ہوتا ہے وہ ہے کتب اطراف. کتب اطراف جو ہے یہ کتب حدیث کی 8ویں قسم میں سے ایک ہے کہ محدثین کے نزدیک اطراف کی شکل جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مخصوص حدیث کی تمام اسانید یا کئی مخصوص حدیث کی اسانید کو جمع کر دیا جائے. مثلا ایک حدیث کا ٹکڑا نقل کر کے اس کی تمام سندیں جو ہیں وہ ان کو لکھنا شروع کر دیا جائے. جہاں ایک جگہ تمام اسانید جمع ہو جائیں وہاں سے آگے جو ہے وہ ایک سند جو ہے اس حدیث کی نقل کر دی جاتی ہے. اس نوع کی بہت سی کتب جو ہے وہ موجود ہیں، مثلا اطراف کتب 6. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب الاشراف علی معرفت الاطراف، اس میں انہوں نے سنن اربعہ کے اطراف جو ہے ان کو جمع کیا ہے.
انہوں نے صحیحین کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان پر پہلے ہی کام جو ہے وہ ہو چکا تھا، اس لیے صحیحین پہ جو ہے انہوں نے کام نہیں کیا۔ حافظ جمال الدین مزی رحمہ اللہ کی کتاب تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے کتب ستہ کے اطراف کو جو ہے وہ جمع کیا، پھر کچھ اضافہ بھی کیا۔ سیاستہ اور چاروں مسانید مل کر 10 کتابیں جو ہے یہ بن جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب اطراف المخاطرہ بھی ہے، اسی طرح کتب اطراف سے اطراف صحیحین ہے۔ یہ کتاب ابو مسعود دمشقی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ لکھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی کتب حدیث کی 8ویں قسم، کتب اطراف کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کی 9ویں قسم جو ہے کتب حدیث کی وہ یہ ہے کہ کتب علل۔ محدثین کی اصطلاح میں اسلام میں کتب علل سے مراد وہ کتابیں ہوں گی جن میں حدیث کو بیان علل جو ہے وہ درج کیا جائے۔ اس نوع میں بہت سی کتابیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے العلل والمتناہیہ جو ہے وہ لکھی۔ امام دار قطنی نے کتاب العلل جو ہے اس حوالے سے لکھی۔ ان کے علاوہ بھی محدثین نے اس موضوع پہ جو ہے وہ بہت سی کتابیں لکھی، مثلا علل ابن ابی حاتم، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حدیث کی جو 10ویں قسم ہے کتب حدیث کی وہ ہے 40۔ محدثین کی اصطلاح میں 40 اس کو کہا جائے گا کہ جس میں ایک شخص کی ایک موضوع پر یا متعدد اشخاص کی متعدد موضوعات پر 40 احادیث کو جمع کیا جائے۔ ایسی کتابوں کی طرف توجہ اس لیے دی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 احادیث یاد کر لے وہ فقیہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 40 احادیث کو یاد کر لے وہ فقیہ ہے۔ اس وجہ سے 40 کے نام سے کئی کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ امام نووی نے رحمہ اللہ نے کتاب جو ہے وہ 40 کے نام سے لکھی، اس کی بہت سی جو ہے وہ شروحات جو ہے وہ بھی چھپ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی 40 حدیث۔ 40 کا معنی 40 ہوتا ہے، تو ایسی کتاب جس کے اندر 40 حدیث جو ہیں وہ ایک موضوع پہ موجود ہوں، یا 40 حدیث جو ہیں ایک بندے کی اس میں موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 11 جو ہے وہ 11ویں نمبر پہ کتاب ہے مسلسل۔ محدثین کی اصطلاح میں مسلسل اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب کے اندر وہ حدیث جمع کی جائیں جن حدیثوں میں راوی یا روات کی کوئی صفت، فعل یا قولی تسلسل جو ہے وہ موجود ہو۔ مثلا ایک شخص نے حدیث بیان کی اور ہنس دیا، پھر اس کا شاگرد جو ہے وہ جب اس حدیث کو بیان کرتا ہے تو ہنس پڑا، اسی طرح تمام راوی حدیث بیان کرتے ہوئے ہنسے۔ اس قسم کی حدیث جس کتاب میں جمع کی جائیں اس کا نام مسلسل بالفعل ہوگا۔ اگر کسی دوسری صفت والی حدیث جو ہے وہ جمع کی جائیں تو یہ کتاب جو ہے وہ مسلسل کے اندر جو ہے اس کا شمار ہوگا۔ اس سلسلے کی ایک حدیث جو ہے مسلسل باولی جو جسے کہا جاتا ہے، جس میں ہر راوی کہتا ہے کہ اول حدیث کہ ملاقات اول میں یہ بتایا۔ ایک مسلسل بھی ایک اسی طرح ایک روایت جو ہے وہ مسلسل بتحریک الشفتین ہے۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے، اسی طرح ان کے شاگرد نے جب بیان کی تو انہوں نے بھی اپنے ہونٹ ہلائے۔ اسی طرح ہر راوی حدیث بیان کرتے ہوئے ہونٹ جو ہے وہ ہلاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
حدیث مسلسل کا کہ حدیث میں پختگی اور وسوخ پیدا ہو جاتا ہے، حدیث کے اندر مزید پختگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قطبی حدیث کی کئی دوسری انواع بھی ہیں، لیکن مشہور جو ہیں وہ یہی 11 تھی جن کا ذکر اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ کیا۔ تو رات آخر کے اندر اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، ٹھیک ہے، اور اس کا علم حاصل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ وما توفیقی الا باللہ۔